روزہ خواہشات پر روک لگانے کی مشق ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی مشق اس آخری حد پر کرائی جاتی ہے کہ کھانا پینا جیسی ضرورت چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ کھانا پینا انسان کے لیے جائز ہے، مگر روزہ کے دنوں میں اس پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے تاکہ دنیا میں پابند زندگی گزارنے کی اہمیت کا شدید احساس پیدا ہو۔ روزہ کا یہ مقصد اگر آدمی کے ذہن میں تازہ ہو تو وہ استعمال کے موقع پر دور رہے گا، کیونکہ روزہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے ہی کا سبق ہے۔ پھر روزہ رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر کیسے لے جا سکتا ہے؟ اس طرح کا شدید سبق ہر سال ایک مہینے میں عملی طور پر دیا جاتا ہے۔ اگر آدمی صحیح شعور اور جذبہ کے ساتھ روزہ رکھے تو ایک مہینہ اس طبیعت کا اثر اس کے 12 مہینے کی زندگی تک باقی رہے گا۔ تربیت کے دور جب اس نے اپنے آپ کو تھاما تھا۔ روزہ بلا شبہ ایک اعلیٰ عبادت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے، مگر یہ ثواب حقیقت روزہ پر مقرر کیا گیا ہے، نہ کہ محض ضرورت روزہ پر۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نیکیوں کا بدلہ 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک دیتا ہے، مگر روزہ خاص اللہ کے لیے اور وہی اس کا بے حساب بدلہ دے گا۔ دوسری طرف حدیث میں ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ ایک روزہ اور دوسری روزہ میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر ہر آدمی کا روزہ سیم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظاہری شکل ہے وہی اصل روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ اصل روزہ کی ایک علامت ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو علامتی روزہ کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ رکھتا ہے، وہ اللہ کے یہاں اس کا بہت برا اجر پائے گا۔ اس کے برعکس معاملہ اس شخص کا ہے جو علامتی روزہ کا اہتمام کرے اور حقیقی روزہ کو چھوڑ دے۔ ایسے آدمی کے روزہ کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ جو چیز علامتی نوعیت رکھتی ہو اس کی قدر اور قیمت کا یقین ہمیشہ اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ محض اس کی ظاہری صورت کے اعتبار سے۔ روزہ کی ظاہری صورت کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ یہ چھوڑ دینا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہے اور ہر اس چیز کو چھوڑ دینے کو تیار ہو جاتا ہے جس کو اللہ نے اسے حکم دے۔ اگر وہ حکم دے تو وہ کھانے پینے جیسی ضرورت چیزیں بھی اس کے خاطر چھوڑ دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص ایک مہینے کے مخصوص وقتوں میں کھانا پینا چھوڑ دے مگر اللہ کی دوسری منع کی ہوئی چیز ہو جیسے جھوٹے بول اور جھوٹی کاروائیاں نہ چھوڑے، اس نے اس جیسے علامتی حکم کی پیروی کی مگر جو حکم تھا اس کو نظر انداز کر دیا، ایسا آدمی کسی انعام کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ روزے دار دراصل وہ ہے جس کا روزہ اس کی پوری زندگی کا روزہ بن جائے، جو تمام معاملات میں اس کے اوپر اللہ کی لگام لگا دے، اس کی زبان بدخواہی کا کلمہ بولنا چھوڑ دے، اس کا ہاتھ ظلمانہ کاروائیاں کرنے سے رک جائیں، اس کے پاؤں بے انصافی کے راستوں میں نہ چلیں۔ حدیث کے الفاظ میں وہ اس گھوڑے کے مانند ہو جائے جو گھٹنے سے بندھا ہوا ہے، اس کی رسی جتنی لمبی ہے بس اسی دائرے میں وہ گھومتا رہتا ہے، وہ اس کے باہر نہیں جا سکتا۔ روزہ حقیقتاً برائی سے چھوڑنے کا نام ہے۔ اسی کا روزہ ہے جو اس کے لیے زندگی کے تمام معاملات میں برائی کو چھوڑ دینے کے ہم معنی بن جائے۔